ناظرین، سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں سپریم کورٹ کی ایک جج چوری کے الزام میں جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اور اسے سزا بھی دی گئی ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہاں اسٹاک ہوم میں ہوا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ سویڈن کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں ایک جج ہے، اور وہ خاتون جج ہے جس کی عمر 67 سال ہے، 67 ایئرس، اور وہ عدلیہ میں 20 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ اور یہاں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سٹی سینٹر میں ایک سٹور ہے کوپ فورم، وہاں پہ انہوں نے کچھ شاپنگ کی، اور اس شاپنگ کے دوران انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپائیں، چرا لیں۔ پہلی مرتبہ وہ اس سٹور میں 13 دسمبر کو گئیں اور پھر 17 دسمبر کو گئیں۔ تو اس دوران انہوں نے اس سٹور سے جو ہے وہ میٹ بالز اور یہ جو کرسمس پہ یہ جو ہم کھاتے ہیں سور کا گوشت اور پنیر وغیرہ، اس طرح کی چیزیں انہوں نے وہاں سے اپنے ایک تھیلے میں ڈال لیں، اور جب وہاں پہ پیمنٹ کرتے ہیں آ کے، تو وہاں اس نے صرف ایک گوبھی کے چھوٹا سا پھول تھا جس کی 6 کرون قیمت تھی، وہ انہوں نے پے کیا۔ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ایسے کیا کہ چیزیں لیں، اپنے تھیلے میں ڈال لیں، اور اسی نوعیت کی معمولی کو بہت قیمتی چیزیں نہیں ہیں، وہ انہوں نے وہاں بھی پھر دوبارہ بھی انہوں نے جو ہے وہ صرف یہ جیم اور ایک دو اور چیز ہے اس کی قیمت پے کی۔ تو پہلی مرتبہ انہوں نے جو وہاں سے شاپنگ میں جو چیزیں چھپائیں ان کی مالیت 1250 کرون تھی، اور دوسری مرتبہ جو چیزیں انہوں نے چھپائیں وہ تھی 336 کرون۔ تو جب دوسری مرتبہ جب وہ دکان سے نکل رہی تھی تو ظاہر کیمرے میں وہ آ جاتا ہے، تو پہلی مرتبہ جب ہو کے گئی تھی تب بھی وہ لوگ الرٹ تھے، تو دوسری مرتبہ جب وہی خاتون جو ہے وہ 4 دن کے بعد دوبارہ آئیں، تو جو اس سٹور والے تھے وہ الرٹ ہو گئے، اور جب وہ نکل رہی تھی تو انہوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا گیا، اور انہیں کہا گیا جی کہ آپ نے چوری کی ہے اور اب ہم پولیس کو بلائیں گے۔ تو وہ جو سپریم کورٹ کی جج تھیں انہوں نے اس جو پکڑنے والا سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو دھمکی لگائی، اس کو بولا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میں سویڈن کی سپریم کورٹ کی جج ہوں، تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ مجھے روکنے کی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سپریم کورٹ کی جج ہیں، جسٹس ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے، آپ کو یہاں پہ رکنا پڑے گا، اور میں پولیس کو بلاؤں گا، آپ اور وہ تحقیقات کریں گے۔ اب جب اس سیکیورٹی گارڈ نے جسٹس کو یہ کہا تو وہ تھوڑی پھر نرم پڑ گئی، انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، جو اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ میں نے چیزیں جو لی ہیں میں ان کی قیمت دے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا جی قیمت والا معاملہ نہیں، اب پوری تحقیقات ہوگی، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ یہ کر چکی ہیں، اور اب تو پولیس ہی آئے گی، پھر ظاہر وہ پولیس کیس ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ انہیں جو جسٹس تھیں وہ سویڈن کی سپریم کورٹ میں ان کی وہاں سے جو ہے عہدے اس سے برطرف کر دیا گیا، اور ان کو 50,000 سویڈش کرونا جو ہے وہ فائن کیا گیا۔ حالانکہ ان کی جو اپنی تنخواہ تھی ایز اے جسٹس وہ سال کی 4 ملین سویڈش کرون تھی، یعنی 40 لاکھ سویڈش کرون سالانہ تنخواہ وہ لیتی تھیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ایک مطلب اس کو کہہ لیں کہ چوری چکاری میں چیز آتی ہے، بہت بڑی مالیت کی چیز انہوں نے نہیں چھپائی۔ تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ جو سپریم کورٹ کی جسٹس تھیں انہوں نے یہ معمولی نوعیت کی چیزیں کیوں جو ہے وہ چوری کیں۔ ایک جو صورت ہوتی ہے وہ ذہنی مرض جس کو کہتے ہیں وہ کلیپٹومینیا، اس میں انسان چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ چراتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، ہمارے بھی ہاں جس کو ہیرا پھیری کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، قانون جو ہے وہ دیکھیں سب کے لیے برابر ہے، اور ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کی ملازمت سے بھی برطرف کر دیا گیا، ان کے اتنے بڑے عہدے سے، اور ان کو فائن بھی کیا گیا۔ یہ یہاں پہ انصاف کا معیار ہے۔ اور دوسرا ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ اخبارات میں، پریس میں نہ تو ان جسٹس کا نام آیا ہے،
نہ ان کی تصویر چھایا ہوئی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ جس سٹور سے انہوں نے شاپنگ کی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ سزا جرم کی دی جاتی ہے۔ جو مجرم ہے اس کو جو قابل نفرت نہیں بنایا جاتا، کیونکہ اس کی جو انسانی شخصیت ہے اس کو ڈیمیج نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے جو باقی فیملی کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ سارے کے سارے پھر متوب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہاں سویڈن میں اگر کوئی جرم بھی ہوتا ہے تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ جرم ہوا ہے، اس کو یہ سزا دی گئی ہے، لیکن ان کی تصویر، آئیڈینٹی، باقی چیزیں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پریس میں آتی ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جاتی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں سویڈن کے جو نظام کی بہت خوبصورت ہیں، قابل تقلید ہیں، کہ فوری طور پہ سزا، قانون سب کے لیے برابر، کسی قسم کی اس میں دھونس دھاندلی سفارش نہیں، اور دوسرا مجرم جو ہے اس کی تشہیر بھی نہیں کی جاتی، اس کا نام اور ساری چیزیں جو وہ بھی پبلک کے سامنے نہیں آتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی چاہے تو کسی کے نے جو جرم کیا، عدالت نے جو سزا دے دی ہے، اس کے بارے میں سویڈن میں ایک سسٹم ہے، وہاں پہ جا کے وہ آدمی تفصیلات حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔